اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان شیعہ، علماء فقہا کے حالات زندگی سے ایسے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ ان واقعات کو بیان کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے، ایک درس آتا ہے، اسے ایک جہت مل جاتی ہے، ایک راستہ مل جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی مشکلات میں کیا طریقہ کار اپنانا ہے۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ عظیم الشان عارف بزرگوار مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب معاد شناسی سے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ آیت اللہ طہرانی جن کی رسالہ لب اللباب میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، 80 سے زائد دروس ہیں اور کچھ دروس اس کے ابھی باقی رہ چکے ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ یہ آیت اللہ طہرانی اپنے ایک قریبی دوست کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا دوست نجف اشرف عراق کا طالب علم تھا اور اس نے وہیں عراق میں شادی کی عراقی خاتون سے، اور اب اس خاتون کو لے کر، اپنی زوجہ کو لے کر وہ ایران آتا ہے تاکہ ایک تو زوجہ کو اپنے والدین سے ملوا دیا جائے، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات اس کی کروا دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قدم بوسی بھی کی جائے۔ لہٰذا یہ زوجین عراق سے نکلتے ہیں اور سیدھا مشہد الرضا آتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قدم بوسی کرتے ہیں۔ مشہد الرضا سے کچھ ہی فاصلے پر ان کا دیہات تھا۔ یہ اپنی زوجہ کو لے کر اپنے آبائی گاؤں چلے جاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کروانے کے لیے۔ وہاں کی آب و ہوا اس عراقی خاتون کے مزاج کے موافق نہ تھی اور یہ وہاں پہنچ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ روز بروز اس خاتون کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے اور بیماری میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اطباء اب اس خاتون کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی جس قدر ڈاکٹرز لائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے علاج کروایا جاتا ہے، لیکن وہ مثمر ثمر واقعہ نہیں ہوتا۔ اب ایسے میں یہ میرے دوست یعنی آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں کہ میرے یہ دوست پریشان ہیں اور اپنے سسرال سے شرمندہ ہیں کہ میں ان کی بیٹی کو صحیح و سالم عراق سے ایران لے کر آیا اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کروانے کے لیے، اور یہاں اس کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب میں اس کو صحیح و سالم اس کے والدین سے جدا کروا کر یہاں لے کر آیا اور یہاں اپنے گاؤں میں اس کو تدفین کر دوں اور دفن کر دوں اور خود تنہا عراق واپس چلا جاؤں، تو کس منہ سے میں اپنے سسرال کے سامنے جاؤں گا اور ان سے کیسے میں جو ہے وہ ملوں گا اور ملاقات کروں گا اور ان کو ان کی جوان بیٹی کے انتقال پر تعزیت پیش کروں گا؟ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں اپنی زوجہ کے سرہانے بیٹھا ہوا ہوں، ایک نہایت ہی کرب کی اور تکلیف کی کیفیت میں ہوں۔ اس کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، لہٰذا وہاں سے اٹھتا ہوں اور ساتھ والے کمرے میں جا کر میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ درس کہ انسان اپنی زندگی میں
اپنے حقیقی وارث امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرے۔ امام زمان ہی ہیں کہ جو آخری حجت ہے، امام زمان ہی ہیں جو خاتم الاوصیاء ہے، امام زمان ہی ہیں کہ جو ہمارے ولی نعمت ہیں، اور جن کی معرفت رکھنا ہمارے وظائف میں سے ہے، اور جن کی اطاعت کرنا اور جن کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا اور جن کے ظہور کے لیے اقدامات کرنا، کوششیں کرنا، اور ان کی لقاء کے لیے ہر وقت تڑپتے رہنا، ان سے ملاقات کے لیے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ اور اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے تو جہالت کی موت ہمارا مقدر بنے گی۔ لہٰذا یہ عالم دین ساتھ والے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرتے ہیں۔ امام زمان سے نہایتی گریہ وزاری، نہایتی آہ و بکا میں درخواست کرتے ہیں کہ مولا میری دستگیری فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ میں اس نوجوان خاتون کو، اس اپنی نوجوان بیوی کو عراق سے صحیح و سالم لے کر آیا تھا، یہاں آ کر بیمار ہو گئی ہے اور اب مرنے کے قریب ہے، اور اگر اس کو یہاں میں دفن کر دوں تو میں کس منہ سے جاؤں گا مولا؟ میں آپ کے مکتب کا شاگرد ہوں، میں آپ کا سپاہی ہوں، میں آپ کی حوزہ علمیہ کا طالب علم ہوں، میری مدد کیجیے، نصرت کیجیے، مجھے خالی نہ لوٹائیے۔ لہٰذا یہ امام زمان سے توسل کرتا ہے، نہایت گریہ وزاری کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، اور جب اپنا توسل کرنے کے بعد اپنے توسل سے فارغ ہو جاتا ہے تو اپنی زوجہ کے پاس واپس اس کمرے میں آتا ہے۔ جیسے ہی اس کمرے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زوجہ بالکل صحیح و سالم، ٹھیک اور اپنے بستر پر بیٹھی ہے۔ جیسے ہی زوجہ کی نگاہ اس شوہر پر پڑتی ہے تو نہایتی ناراضگی کے عالم میں، بغض کے عالم میں، جو گلے میں ایک انسان کو دکھ جب ایک کیفیت ہوتی ہے تو انسان کے گلے میں ایک بغض گیر کر جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اور انسان روتا ہے اور اس کو رونا بھی نہیں آتا، ایک ایسی کیفیت میں مبتلا تھی، اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا، تم نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا۔ تو یہ شوہر کہتا ہے کہ میں متوجہ نہیں ہوتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، لہٰذا میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو بلاتا ہوں کہ آئیں، اس کو تھوڑا پانی پلایا جائے، اس کو تھوڑا کھانا کھلایا جائے، چونکہ گزشتہ بہت دنوں سے یہ بیمار تھی، لہٰذا اس کے حلق میں کچھ پانی ڈالا جاتا ہے، کچھ خوراک ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو تھوڑا جان آئے، اس کی وجود میں تھوڑا طاقت آئے، اور پھر معلوم ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی اس کے حلق سے کچھ کھانا اترتا ہے، کچھ خوراک اترتی ہے اور تھوڑا اس کی حالت بہتر ہوتی ہے تو اب وہ اپنا ماجرا بیان کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتی ہے کہ میری ایک ایسی کیفیت تھی کہ جب مجھ سے اطباء نا امید ہو چکے تھے اور انہوں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا تھا، تو ایسے میں مشاہدہ کرتی ہوں کہ حضرت ملک الموت ایک سفید لباس پہن کر نہایتی خوبصورت شکل و صورت میں میرے پاس آتے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ ابھی ملک الموت آتے ہیں تو انہی کے فوراً بعد حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا بھی ان کے فوراً بعد تشریف لے آتے ہیں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نجف جا رہا ہوں، کیا آپ نے میرے ساتھ نجف چلنا ہے؟ تو یہ خاتون اور یہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ جی ہاں مجھے آپ کے ساتھ نجف جانا ہے، اور فوراً اپنے بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ حضرت سید الاوصیاء کے ساتھ نجف جائے۔ بولا میں نجف کئی دفعہ گئی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ نجف اشرف جانا خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، خود ایک بہت بڑا مقام ہے، مولا میں جانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء کے ساتھ میں نجف جا ہی رہی تھی اور ابھی تیار ہی ہوئی تھی کہ ایک نورانی ہستی حضرت صاحب العصر و زمان تشریف لاتے ہیں اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا کا دامن تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اس کے شوہر نے مجھ سے توسل کیا ہے،
اس کے شوہر نے مجھ سے التجا کی ہے، مجھ سے رابطہ کیا ہے، مجھ سے استغاثہ کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ کو شفا مل جائے، اس کی زوجہ صحت یاب ہو جائے۔ مولا یہ میری آبرو کا مسئلہ ہے، مولا اسے مجھے لوٹا دیجئے۔ تو اب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت صاحب العصر والزمان کو یہ وعدہ دیتے ہیں اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور پھر وقت مقررہ پر دوبارہ تشریف لائیے گا۔ اس نوجوان لڑکی کو حضرت صاحب العصر والزمان سے توسل کے نتیجے میں اس کے شوہر کو بخش دیا گیا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی یہ جملے حضرت سید الاوصیاء کے ادا ہوتے ہیں تو وہ ملک الموت جو نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی نورانی کیفیت میں تشریف لائے تھے وہ چلے جاتے ہیں، حضرت سید الاوصیاء بھی تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت صاحب العصر والزمان بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور میں اپنے بستر پر جیسے ہی اٹھ کے بیٹھتی ہوں اور میری نظر آپ پر پڑتی ہے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے کیوں نہیں جانے دیا آپ نے، مجھے کیوں نہیں جانے دیا، مجھے کیوں روک لیا آپ نے۔ تو میری ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں اس قدر نورانی ہستیوں کے ساتھ نورانی مقامات کی طرف جا رہی تھی، آپ نے مجھے روک لیا اور میری وہ جو ایک بلندی کا مقام تھا اور سعادت کا مقام تھا اس پر مجھے فائز نہیں ہونے دیا۔ تو یہ واقعہ جسے آیت اللہ طہرانی اپنے ایک نہایت ہی عزیز دوست، صمیمی دوست سے نقل کرتے ہیں کتاب معاد شناسی میں، اس واقعے سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ایھا الانسان، آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل ہے، کوئی گرہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانیوں میں حضرت صاحب العصر والزمان سے توسل کریں، چونکہ آپ کے وقت کے امام زمان حضرت بقیت اللہ، حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور آپ کی مشکل امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی کے طفیل حل ہونا چاہیے، اور ان کی معرفت رکھنا، ان کے بارے میں جاننا بے عنوان شیعہ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتاً جاہلیہ، جو شخص مر جاتا ہے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ ہم امام زمان کی رعیت ہیں، اور اگر امام زمان کی معرفت نہ رکھتے ہوں اور اسی عدم معرفت اور جہالت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو جہالت کی موت ہمارا مقدر ہوگی۔ لہٰذا عزیزان، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہماری زندگیوں میں موجود جو بھی گرے ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، انہیں برطرف کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔